بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے دنیا کی سب سے بابرکت اور سب سے مقدس سرزمین سے آپ کو سلام کر رہے ہیں، اور آج کا یہ ایپیسوڈ ایک خاص موقع رکھتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی۔ اور یہ جو اس وقت میرے پیچھے جگہ ہے، آپ سب اچھی طرح پہچانتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس اور بابرکت ترین دنیا کی دھرتی کا حصہ ہے، جہاں پہ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء، سید المرسلین، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سبز گنبد کے سائے کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ کے لیے دعائیں کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے جو برکتیں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر مکہ کو عطا فرمائی، اس سے دگنی میرے شہر مدینہ کو عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ نہ تو صرف ہمارے آنے کا اور آپ ذات کے سامنے بات رکھنے کا مقصد کہ یہاں پہ امت جڑتی ہے، یہاں پہ اسلام نظر آتا ہے، یہاں پہ مسلم امت نظر آتی ہے۔ تو ہمارا جو سیریز چل رہی تھی، اور اس میں سول تربیت کی روح کیا ہے، اس میں پہلی چیز ہم نے محبت و معرفت کی بات کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت و معرفت سے، اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے تشخص و عبدیت، یعنی ایک اسلامی تشخص، اسلامی شناخت، مسلم مؤمن ہونے کا ایک افتخار ہے، اور اپنی پہلی پہچان اس کو بنانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ ایک امت ہے، تو ایک امت پنے کی شناخت کہ ہم ایک امت ہے۔ ایک مسلم کو کیسا ہونا چاہیے، مسلم کیا ہوتا ہے، مسلم کہتے کس کو ہیں، کیا باتیں ہیں جو ایک مسلم کو ڈیفائن کرتی ہیں، تو یہ تربیت کی روح ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے، جو ہم 5 نکات پہ بات کر رہے تھے، تو دوسرا حصہ وہ یہ ہے تربیت کی روح کا کہ بچوں میں یہ شناخت، یہ اسلامک آئیڈینٹی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا نام مسلم ہے، اور مسلم کیسا ہوتا ہے ہمیں ویسا بننا ہے۔ اور ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہمیں فیملی دی ہے، خاندان دیا ہے، وہ ہماری امت ہے۔ ساری امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تڑپتا ہے۔ تو یہ ایک شناخت کریٹ ہونا، اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی، یعنی یہ جو اخوت ہے اللہ تعالیٰ نے بولا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو یہ، اور صرف فرق کس چیز پہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ جو عزت اور شرافت والا ہے وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اور کسی چیز سے، کسی کے رنگ سے، نسل سے، اس کی ذات سے اس کی پڑھائی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے قرب میں، اور اللہ کے رفت اور عزت اور شرافت کا جو ذریعہ ہے وہ صرف تقوی ہے، حرام سے بچنا ہے، لوگوں کے حق ادا کرنا ہے، اللہ کے حکموں پہ جمنا ہے، اللہ کے حدود میں رہنا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یہ تقوی ہے۔ برائی سے بچتے رہنا، حرام سے بچتے رہنا، یعنی کسی کا حق ماننے سے بچتے رہنا، یہ تقوی۔ تو یہ ایک اسلامک آئیڈینٹی کریٹ ہو کہ چاہے نائجیریا کے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارا مسلمان بھائی ہے، چائنا کے مسلمان ہمارے بھائی، روس کے مسلمان ہمارے بھائی، ترکی کے مسلمان ہمارے بھائی، امریکہ کے مسلمان، آسٹریلیا کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کے بچے ہمارے بچے ہیں، ان کا بھی درد محسوس کرنا۔ یہ جو ہے ہمارے بچوں میں کی تربیت اس پہ ہو کہ ہماری شناخت کسی ذات سے، کسی نسل سے، کسی زبان سے نہیں ہے، ہماری شناخت اسلام سے ہے، ہماری شناخت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے سے اور اللہ کا بندہ ہونے سے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں تشخص و عبدیت،
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، اور اسی پر ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بنیاد رکھنی ہے۔ مسلم کہتے کس کو ہیں، مسلمان ہوتا کیسا ہے، مسلمان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا توقعات ہیں، اس کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیسے اپنے معاملات کرنے چاہیے، یہ چیز اس کے سامنے ہو کہ میری آئیڈینٹی، میرا تشخص مسلمان کا ہے، لہٰذا میں ایسا بنوں گا۔ مسلمان ایک نام نہیں ہے یا کوئی نسل نہیں ہے، بلکہ وہ صفات ہیں، وہ خوبیاں ہیں، وہ خصائل ہیں جو ایک آدمی کو اللہ کا بندہ مسلم بناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بناتے ہیں۔ تو آئیں اس پہ محنت کریں کہ اپنے بچوں کی بنیاد اس روح کے درجے پر، تربیتی نقطے پر رکھیں، تشخص و ابدیت۔